ایک لڑکی کچھ دیوانی سی عنبر خوف کے تحت پیچھے ہوئی تو وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ عنبر کے اس قدر نزدیک بیٹھا تھا کہ وہ اسے راضی کے مضبوط وجود سے خوف آنے لگا۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھی تو راضی نے دفعتاً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عنبر کے چہرے پر خوف اور دہشت صاف نمایاں تھی۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں وہ مشروب حلق میں اتار کر گلاس بستر پر اچھال دیا اور اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ بوکھلا گئی۔ بظاہر ڈیسنٹ اور گریسفل نظر آنے والے راضی کا یہ روپ کس قدر ناقابل قبول اور خوفناک تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے کی جانب جھکا۔ راضی، وہ چلا اٹھی اور دوسرے ہاتھ سے اسے پیچھے دھکیلا۔ اپنا بایاں ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کیونکہ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اب تو خوف کے مارے اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ یا اللہ، میں نے تمہیں کہا تھا نا، کسی بھی مرد پہ اعتبار نہ کرو، وہ بول رہا تھا مگر اس کے الفاظ بکھر رہے تھے۔ راضی پلیز، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ وہ باقاعدہ چیخ رہی تھی۔ ساری خود اعتمادی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اس لمحے بس یہی جی چاہ رہا تھا کہ پلک جھپکتے ہی وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے تیزی پکڑ لی تھی۔ کوئی بھی مرد کسی عورت کو تنہا پا کر بہک سکتا ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ چلو گھر جاؤ اپنے، اور یہاں دوبارہ تب ہی آنا جب دادو آ جائیں۔ اور میں کولڈ ڈرنک ہی پی رہا تھا، وہ بڑے سکون سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوڑ چکا تھا۔ تیزی سے بہتے آنسوؤں کو یکدم بریک لگا۔ وہ ہکا بکا کھڑی اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ خوف اور دہشت کی جگہ غصے نے لے لی۔ آئی ہیٹ یو راضی، تم بہت برے ہو، وہ چیختی ہوئی کہہ کر دوبارہ وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ سر جھٹک کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اب کبھی کسی کے ساتھ اتنا فری ہونے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی۔ راضی کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے عنبر کے اس طرح سیدھے اس کے بیڈ روم میں آ کر یوں بے تکلفی کا مظاہرہ کرنے پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس کا بیڈ روم تھا اور وہ باتھ روم میں سے کسی بھی حلیے میں نکل سکتا تھا۔ یہ بات اسے بھی سمجھنی چاہیے تھی۔ گھٹیا انسان۔ خوب رونے دھونے کے بعد اب وہ تکیے پر سر رکھ کر آڑی ترچھی لیٹ گئی تھی۔ سمجھا کیا ہے اس نے؟ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں کیا؟ کیا سوچ کر اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی؟ بے شرم کہیں کا۔ وہ بڑے دکھ اور نفرت سے اس منظر کو سوچ رہی تھی۔ دادو کے واپس آنے تک وہ راضی کے گھر دوبارہ نہیں گئی۔ احراز اور بابر کئی بار اس سے ملنے گئے مگر وہ کمرے سے ہی نہ نکلتی۔ کتنی جھجک اور کتنا خوف سا بھر گیا تھا راضی کے اس فضول ڈرامے سے اس کے دل میں۔ دادو 3 ہفتوں بعد ہی واپس آ گئیں اور آ کر ایک نیا دھماکہ کر دیا۔ ان کی بات سن کر راضی نے شور مچا دیا۔ دادو اس کی بات عنبر سے پکی کرنے والی تھیں۔ دادو، کیا پوری دنیا میں آپ کو وہی ملی ہے میرے لیے؟ تم کیا عرشوں سے اترے ہو؟ میں کہتی ہوں کوئی بھی نہیں ہوگی سوائے اس کے۔ اور ان کی اس ساری تقریر کا آخری جملہ تھا، بن ماں کی بچی ہے، اور اسی جملے نے راضی کو تپا کے رکھ دیا۔ اب میں تو اس کی ماں بننے سے رہا۔ دادو حیران سا چہرہ لیے اسے دیکھنے لگیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو راضی؟ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ دادو، میں نئے سرے سے اس کی تربیت نہیں کر سکتا۔ بات بات پر اسے سمجھانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم اس سے شادی کرو، سمجھانا میرا کام ہے۔ دادو پلیز۔ ابھی اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ بولتا، دادو نے جلال میں آ کر اسے خوب لتاڑا تو وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ اسے چپ بیٹھا دیکھ کر بابر بھی میدان میں کود پڑا۔ بھائی، آپ نے پرومس کیا تھا ہماری پسند کا گفٹ دینے کا۔
بابر کی اس بے تک کی بات کو سن کر وہ اسے گھورنے لگا۔ بھلا یہ کوئی موقع ہے گفٹ دینے کا؟ اب یوں مت گھوریے بگ برادر، آپ نے کہا تھا ہم جو مانگیں گے آپ دیں گے، اب آپ مکر نہیں سکتے۔ میں کب مکر رہا ہوں؟ دوں گا، دے دوں گا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ تو بس پھر آپ امبر کو ہماری بھابھی بنا دیں، یہی ہمارا گفٹ ہے۔ اب کی بار تو راضی دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہی الفاظ کی گرفت میں آ گیا تھا۔ مسلسل 1-2 دنوں تک وہ اسی بارے میں سوچتا رہا اور آخرکار وہ مان ہی گیا۔ بابر اور احراز تو ایسے خوش تھے جیسے حفت اقلیم کی دولت انہیں مل رہی ہو۔ دادو کی نظروں میں بھی وہ مزید سرخرو ہو گیا تھا۔ اس کا مثبت جواب سنتے ہی دادو امبر کے گھر چلی گئیں۔ احراز اور بابر بہت مسرور تھے اور اسے بھی چھیڑنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ وہ بھی بیچارہ کبھی ان کی باتوں پر ہنس دیتا تو کبھی تنبیہ نظروں سے انہیں دیکھتا۔ دادو واپس آئیں تو بہت خوش اور مطمئن تھیں۔ مبارک ہو میری جان، میرا بچہ۔ وہ آگے بڑھ کے فوراً راضی کی پیشانی چومنے لگیں اور وہیں اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ امبر کے والد بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ تو بہت خوش ہیں اس رشتے سے، اور امبر کے والد تو ویسے ہی تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ دادو، منگنی کے چکر میں مت پڑیے گا، ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ فکس کر دیجیے گا۔ احراز تھوڑی پہ انگلیاں رکھے بڑے ہی کوئی فلسفیانہ انداز میں بولا تو دادو مسکرا دیں۔ رات کے دوسرے پہر میں وہ ابھی کسی کام سے لاؤنج میں آیا ہی تھا کہ صوفے کے پاس پڑے اسٹینڈ پر رکھا فون سیٹ بیل کرنے لگا۔ اس نے بھویں اچکا کر ایک نظر وال کلاک پر ڈالی۔ 1 بج رہا تھا۔ وہ شانے جھٹک کر آگے بڑھا اور ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے امبر کو پا کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ فوراً پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ اس کے لہجے میں خفیف سا تجسس در آیا۔ آپ نے دادو کو کیوں بھیجا تھا ہمارے گھر؟ وہ غصیلے لہجے میں پوچھنے لگی تو وہ بے آواز اوہ کہہ کر رہ گیا۔ پھر لہجے میں تھوڑی سی شرارت بھرتے ہوئے گویا ہوا، جو کہ اس کا خاصہ ہرگز نہیں تھا، کیونکہ میری امی نہیں ہیں، ورنہ انہیں بھیج دیتا۔ بات کو گھمائے مت، وہ تلخی بھرے لہجے میں بولی تو وہ لمحہ بھر کو چپ رہ گیا۔ اوکے، کم ٹو دا پوائنٹ، کیا مسئلہ ہے؟ وہی اکھڑ سا لہجہ بنا کر اس نے پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ تو یہ بات آپ اپنے گھر والوں سے کریں، مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ میرے گھر والوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈیڈ کے خیال میں مجھے آپ جیسا اچھا شخص کہیں اور نہیں ملے گا۔ وہ بہت شریف سمجھتے ہیں آپ کو۔ اس کے طنزیہ لہجے کو سن کر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ کے ڈیڈ تو بہت عقل مند انسان ہیں۔ آپ اپنا پروپوزل واپس لے لیں۔ واپس نہ لوں تو آپ کی بہت انسلٹ ہوگی اگر میں نے آپ کا پروپوزل ٹھکرا دیا تو۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں آنے والے وقت کے حوالے سے مطلع کر رہی تھی، مگر دوسری طرف راضی اس کی گفتگو سے خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ اوہ، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ مصنوعی پریشانی سے پوچھنے لگا تو امبر کو لگا اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ کہ آپ نہ فوراً دادو کو انکار کر دیں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر مجھے کیا پتا کہ دادو میرے انکار کو کسی خاطر میں لاتی ہیں یا نہیں۔ بائی دا وے، تمہارے ڈیڈ تمہارے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں کر رہے، اس نے سرسری انداز میں کہا تو وہ بھی فوراً سے جذباتی ہو گئی۔ وہ ریزن مانگتے ہیں تو بتا دو نا ریزن انہیں۔ کیا؟ وہ یکدم سے چیخی تو بے اختیار راضی نے ریسیور کان سے پرے کیا۔ یعنی میں انہیں بتاؤں کہ آپ کس قدر بیہودہ انسان ہیں؟ وہ غصے بھرے لہجے میں بولی تو وہ بھی تلخ ہو گیا۔ کیا بیہودگی کی ہے میں نے؟ اوہو، بڑی جلدی بھول گئے آپ بھول بھی جائیں مگر میں نہیں بھول سکتی۔
مجھے آپ بالکل بھی ٹھیک آدمی نہیں لگتے۔ کیا پتہ آپ واقعی ڈرنک کرتے ہوں۔ اب ڈیڈ کو میں کیسے بتا سکتی ہوں یہ سب؟ آپ بہت ذہین ہیں۔ راضی نے گہری سانس لی اور خود کو نارمل کیا۔ اس کا شرارت بھرا انداز سمجھ نہیں پائی۔ کیا کیا آپ واقعی؟ وہ بے یقینی سے انداز میں پوچھنے لگی۔ آئی ایم سوری، اس نے بظاہر تو اسپاٹ سے لہجے میں کہا، مگر حقیقتاً اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں آپ کا پروپوزل ریجیکٹ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ صاف صاف اپنے ڈیڈ سے کہیں۔ اگر ڈیڈ میری بات سنتے تو میں آدھی رات کو آپ سے سر نہ کھپا رہی ہوتی۔ یعنی تم اس معاملے میں بالکل بے اختیار ہو۔ راضی نے اطمینان بھری گہری سانس لی۔ عنبر نے تل ملا کر کال کاٹ دی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھا اس سے کی گئی گفتگو کو ذہن میں یاد کر کے محفوظ ہوتا رہا۔ یہ لڑکی اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھول دے، اور اسے سوچتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔